ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ہم ایک نیا سیریز آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ آسان نیکیاں کیسے کمائی جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے مسلم شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ معلوم نہیں کون سی نیکی ایسی ہو جو رب کو پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا کیا ہو جائے، پار ہو جائے۔ اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ جانو، معلوم نہیں کس گناہ کی بنیاد پر وہ ناراض ہو جائے اور اپنا ٹھکانہ غلط جگہ ہو جائے۔ لہذا چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جو ہے اس کو آپ حقیر نہ جانیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمائی۔ لمبی حدیث ہے، یہاں تک مثال دے کر کے اس کو بتایا کہ اگر اپنے بھائی سے آپ مسکرا کر کے ملتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی چھوٹا نہیں جانے۔ لہذا ہم اس پر پوری بات کریں گے، کیونکہ تھوڑی سی یہ تقریر ایسی ہے کہ اس میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہ غلط فہمی کو پہلے ہم دور کریں گے۔ یہ جو ہم نے نیکی کی بات کی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھ لو گے تو جنت پہ چلے جاؤ گے، فلاں کام کر لو گے تو جنت پہ چلے جاؤ گے، تو وہ ساری باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ تو نیکی کی اصل میں دو قسم ہوتی ہے، غور سے سنیے گا۔ نیکی کی کتنی قسم ہوتی ہے؟ دو قسم ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے، مفتی شفیع علیہ الرحمہ سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ نیکی ہوتی ہے اور ایک انڈائریکٹ نیکی ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ نیکی کیا ہے؟ جیسے یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا وہ چیزیں جو فرض ہیں، جو بھی، یہ ڈائریکٹ نیکی ہے۔ یا حرام سے بچنا ہے، یا یہ کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ ڈائریکٹ نیکی ہے۔ اس نیکی کو کبھی بھی انڈائریکٹ نیکی چیلنج نہیں کر پائے گی۔ آپ چاہے جتنی بڑی انڈائریکٹ نیکی کر لیں، ابھی ہم انڈائریکٹ نیکی بتاتے کیا ہوتی ہے۔ تو ڈائریکٹ نیکی میں بنیادی طور پہ فرائض آتے ہیں، حرام سے بچنا آتا ہے، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں۔ یہ جو ڈائریکٹ نیکی ہے، اس کو کبھی بھی، مطلب آپ نے کسی کی مدد کر دی، سائیکل سے کوئی گر گیا تھا، اٹھا کر کے آپ نے سائیکل پر بٹھا دیا، ایک جانور آپ کے ہاں پھنس گیا تھا، آپ نے اس کو نکال لیا، یہ ساری نیکیاں انڈائریکٹ نیکی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ کام کر دیا تو اب بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا نہیں پار ہوگا۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے، ہم روزہ نماز نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ چیزیں ہم کو کیا کر دیں گی؟ جنت میں لے جائیں گی۔ یہ چیزیں کبھی جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ تو ڈائریکٹ نیکی کو آپ کبھی بھی ہلکا نہیں جانیں۔ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب انڈائریکٹ نیکی ہے۔ انڈائریکٹ نیکی میں بھی ہم جو ٹاپک کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی ایک آسان ہے، ایک مشکل ہے۔ ایک کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آسان نیکیاں۔ آسان اور مشکل، میں نے اصطلاح بنائی ہے کہ مشکل نیکی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر مشکل نیکی قربانی مانگتی ہے۔ کیا مانگتی ہے؟ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ آپ کے جیب میں 100 روپیہ رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ آپ ادا کر چکے ہیں، اچانک ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔
اب جب تک ہم اس 100 روپے کو قربان نہیں کریں گے تب تک یہ نیکی کا وجود نہیں ہوگا. بہت آپ کی تمنا ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن 50 روپیہ اس میں سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تمنا بڑی اچھی ہے. تو ایک ہوتی مشکل نیکی. تو مشکل نیکی کیا مانگتی ہے؟ قربانی مانگتی ہے. تو کبھی قربانی مانگتی ہے نفس کی، دل میں ایک بات ہے نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن قربانی مانگ رہی ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میرے لیے آپ ایک کرائے کا گھر تلاش کیجئے. ارے مولانا صاحب آپ نے مجھے موقع دیا انشاءاللہ. اب وہ جو بندہ ہے اس کو 3 قربانی دینی ہوگی تب گھر تلاش کر پائے گا. اپنا وقت کی قربانی دینی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کو فون کرنا پڑے، فون کا پیسہ دینا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل میں پیٹرول بھرا کے جانا بھی پڑے. چاہے یہ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے لیے مکان میں تلاش کر لوں، لیکن یہ 3 کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے. یہ مشکل نیکی ہے. تو مشکل نیکی کیا مانگتی ہے؟ قربانی کے بغیر مشکل نیکی نہیں ہوتی ہے. کبھی نفس کی قربانی مانگتی ہے، کبھی ہمارے مفاد کی قربانی مانگتی ہے. آرام کا وقت ہے پھر بھی کام کرنا ہے، جانا ہے، بات کرنا ہے، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، بہرحال قربانی دینی ہی دینی ہے. اور کبھی کبھی روایات کی قربانی مانگتی ہے. امی ایک بات کہہ رہی ہیں، اسلام ایک بات کہہ رہا ہے، 11ویں میں بلایا گیا ہے، نہیں وہ اگر نہیں جائیں گے تو ماموں ناراض ہو جائیں گے، خالہ ناراض ہو جائیں گی. ایسے مختلف قسم کی یہ مشکل نیکیاں ہیں. ہم اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آسان نیکیاں. بات میری سمجھے؟ تو یہ جتنے میں بھی نفس کی قربانی، مفاد کی قربانی، روایات کی قربانی، یہ کوئی بھی ہم مشکل نیکی کا ذکر یہاں پر اس ٹاپک پر نہیں کریں گے. ہم جو کریں گے وہ آسان نیکی. آسان نیکی کیا ہے؟ آسان نیکی میں یہ ہے کہ اس میں ہم ان باتوں کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ بہت تھوڑا سا عمل ہو، تھوڑا سا، اور ثواب بہت زیادہ ہو. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ اگر سبحان اللہ کہا تو زمین آسمان کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گے. ہم ایسے وظائف اور تسبیحات کو صحیح حدیث سے اکٹھا کریں گے جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اچھا، دوسرا اس میں ہم یہ کام کریں گے کہ عمل کچھ نہ کرنا پڑے لیکن نیکی ملتی رہے. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں، ایسا قبائلی نظام آپ کا ہے کہ وہاں پر سب لوگ پگڑی باندھتے ہیں. جیسے افغانستان کا علاقہ ہے، بلوچ کا علاقہ ہے، سوڈان کا علاقہ ہے، ایسے بہت سے علاقے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پگڑی باندھنا ہمارے نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے. کام وہ کر رہے ہیں، کرنا کچھ، ان کو صرف نیت کرنا تھا اور معاملہ سنبھل سکتا تھا، نیکی مل سکتی تھی. تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اور کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی. ہم ایسی نیکیوں کا ذکر کریں گے. تیسرا، ہم اللہ کی پینشن کا ذکر کریں گے کہ جس میں کرنا کچھ نہیں پڑے گا اور پینشن آپ کو پوری آتی رہے. وہ نوجوانوں سے خطاب ہم کریں گے جس کو اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی نوجوان اپنی زندگی میں معمولات کرتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، کتنی باتیں بتائیے؟ 3 باتیں بتائیں. یہ 3 وجہ ایسی ہو گئی کہ وہ جو روزانہ بیچارہ اس کے معمولات میں کوئی 4 رکعت کی نفل تھی، کوئی تسبیح تھی، کوئی کام تھا، لیکن وہ بیچارہ یہ کام نہیں کر سکا کیونکہ مسافر ہے یا بیمار ہو گیا ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے کہ اس کا اکاؤنٹ ہر حال میں لکھا جائے گا. تو ہم اس کی طرف فوکس ڈالیں گے کہ رب کی پینشن کیا ہے جس میں اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، جب کرنے کا ٹائم ہے تو کر لیں اور اس کے بعد پینشن پوری کی پوری آسانی سے نیکیاں ملتی رہے. اور چوتھی بات ہم صرف یہ کرنا چاہیں گے کہ ایسے کام، مثال کے طور پر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ 10 بجے آپ کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے
5 بجے آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. یہ آپ کو قانونی لحاظ سے عمل کرنا ہے، لیکن آپ یہ نیت کریں کہ نہیں، معاہدے کی پاسداری یہ ایک مسلمان کے اوپر ہے، کرنا وہی کام ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے، آپ یہ سمجھ رہے کہ تنخواہ کٹ جائے گی اس لیے 10 بجے آ رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وعدہ مسلمان کا کرنا خود ایک ثواب کا کام ہے. تو یہ آسان نیکیوں کا ہم ذکر اس طریقے سے کریں گے. یہاں تک بات سمجھے؟ اچھا، ابھی تمہید ہے. تو وہ جو مشکل والی نیکی ہے وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھا، آخری بات، مشکل نیکی یا ڈائریکٹ نیکی، خاص کر ڈائریکٹ نیکی ہی انسان کو جنت میں لے جائے گی. جب تک فرائض ادا نہیں ہوں گے، جتنی بھی آپ کا دل چاہے تسبیح پڑھ لیجئے، جتنا چاہے وظیفہ کر لیجئے، اگر فرائض نہیں ادا کیے گئے ہیں اور حرام سے بچا نہیں گیا ہے اور حقوق ادا نہیں کیے گئے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے. ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ہمیشہ ڈائریکٹ نیکی ہی کیا کر سکتی ہے؟ جنت میں داخل کرے گی. اب یہ جو نیکیاں ہیں، جو آسان نیکیاں ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کے رزلٹ کو اچھا کریں گی. مثال کے طور پر آپ کے مدرسے میں اخلاق کا ایک نمبر ہے، سبجیکٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ قدوری میں اتنا نمبر لیا، فلاں میں اتنا نمبر لیا، نیچے کیا لکھا ہے؟ اخلاق میں. اب قدوری میں 40 نمبر لیا، ایک مثال دم دے رہا ہوں، 100 میں 40 نمبر لیا. اخلاق میں 100 میں 70 نمبر لے لیا، اور قدوری ہی کا امتحان تھا اور قدوری میں پاس ہونا ضروری تھا. 40 نمبر لے کر کے پاس ہو گیا. اگر اس کا صحیح فیصد دیکھا جائے تو کتنا ہے؟ 40% ہے. لیکن 70 نمبر کس میں لے لیا ہے اس نے؟ اخلاق میں. تو 70 اور 40 کو جوڑ دو، کتنا ہو گیا؟ 110 ہو گیا. گویا کہ اس کا فیصد 55% سے یہ پاس ہے، حالانکہ حقیقت پہ 40% سے پاس ہے. بات پہلی سمجھے؟ تو یہ جتنی آسان نیکیاں ہیں، ایک کام کیا کریں گی کہ آپ کے نتیجے کو، جبکہ نتیجہ پاس ہوگا تبھی، اور پاس کب ہوگا؟ جب وہ 3 چیزیں ہوں گی. اگر وہ 3 چیزیں ہوئی ہیں تو یہ نیکیاں، انڈائریکٹ نیکیاں یا آسان نیکیاں آپ کے رزلٹ کو عمدہ کر دیں گی. نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ 3 کام کیے گئے جو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ آسان نیکیاں ہوئیں تو درجات جنت میں آپ کے بلند ہو جائیں گے، کیونکہ رزلٹ اچھا ہو گیا ہے. نمبر 3، اگر یہ آسان نیکیاں کی جائیں گی دنیا میں تو آپ دنیا کے لیے ایک اچھے انسان بن کر کے ثابت ہوں گے. آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. آپ کی فجر نماز پڑھنے سے کسی بھی دوسرے کو 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہوا ہے، 1 پیسے کا فائدہ نہیں. لیکن اگر آسان نیکیاں کی گئی ہیں تو اس سے کس کو فائدہ ملتا ہے؟ عوام کو. آپ آئے، دیکھا چپل غلط رکھی ہوئی ہے، آپ نے پیر ہی سے چپل کو صحیح کر دیا تو آپ نے اس تمام لوگوں کو آرام پہنچایا جو وہاں سے آنے والے تھے، اور ان کو دیکھ کے اچھا لگا کہ بڑے قاعدے سے، سلیقے سے چپلیں رکھی ہوئی ہیں. تو آسان نیکی پہلا کیا کام کرتی ہے؟ نتیجہ اچھا کرتی ہے، نتیجے کا فیصد اچھا کرتی ہے. نمبر 2، جنت کے میں درجات کو کیا کرتی ہے؟ بلند کراتی ہے. نمبر 3، انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور کرنے والے کو، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کرنے والے کو با اخلاق بنا دیتی ہیں. سمجھے نہیں؟ ان کو با اخلاق بنا دیتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دعوت اصل عملی شکل ہے. ایک دعوت یہ ہے نا کہ میں کتاب آپ کو دے دوں، بھیا اس کو پڑھ لو اسلام کے بارے میں. ایک یہ ہے کہ میں تقریر کر دوں کھڑے ہو کر کے کہ صاحب اسلام یہ کہتا ہے. سب سے افضل دعوت اور سب سے آسان دعوت کیا ہے؟ کہ آپ چلتے پھرتے کیا بن جائیے؟ مسلمان بن جائیے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پوری جو ٹیم تھی صحابہ کی، انہوں نے کام یہی کیا. اصل جو کہہ رہے تھے وہ کرنے پر کیا ہو گئے؟
डायरेक्ट आ गए। तो लोग देख करके जब आप अमली शक्ल में दावत का काम करते हैं, ये सब दावत के काम है, आप ये लोगों के दिमाग में जब आ जाए कि ये काम मुसलमान ही कर सकता है, ये दावत का सबसे ऊंचा पहलू है, ये गलत काम मुसलमान नहीं कर सकता है, ये दावत का सबसे ऊंचा पहलू है, ये दोनों कैफियत पैदा हो जाए, इसका मतलब आप सबसे बड़े तबलीगी हैं, सबसे बड़े दाई हैं। और अगर आप बड़ी किताबें लिख रहे हैं, बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, बहुत जमातों में जा रहे हैं, बड़ा दर्स दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ कह रहे हैं वो अमली जिंदगी में नहीं है, आप नंबर 1 के भी नहीं, नंबर 100 के भी दाई नहीं है। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों, वो बातें तुम क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं हो। लिहाजा ये आसान नेकियां क्या करती हैं, इस्लाम का प्रचार करवाती हैं, और इसी के जरिए जो लोग दुनिया में मुतासिर हुए हैं, जो लोग इस्लाम कबूल किए हैं, 2 ही वजह होती है, या तो डायरेक्ट कुरान ने हिट कर दिया उनको, यानी कुरान पढ़ लिया और कुरान ने ही अंदर से क्या कर दिया, उनको चेंज कर दिया, और या किसी के अमल की बुनियाद पर क्या हो गया कि वो बंदे के दिल में इस्लाम घुस गया कि साहब ये जो करने वाले लोग हैं ये असल काम है। अभी मिसाल के तौर पर गजा में लोगों को अब 20 से 22,000 आदमी, बल्कि 25,000 आज तक मारे जा चुके हैं। वो 25,000 मारे जा रहे हैं और उसमें से चाहे थोड़े ही लोग हों, कुछ लोग इस बात से कि साहब ये शहादत है और मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं शहीद की माँ हूं, मैं शहीद का बाप। ये जो वायरल होती है बातें, तो जिन लोगों को जान बहुत प्यारी है वो हैरत पे पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे है कि एक आदमी का बच्चा छोटा सा मार दिया गया और वो खुश है। तो गोया कि एक प्रचार किया गया कि इस्लाम में अल्लाह की बात मानना और अल्लाह के ऊपर विश्वास इतना ज्यादा है, लिहाजा वो क्या होता है, बंदा, एक बड़ी तादाद मुसलमान हो रही है, हालांकि वो मौजूद नहीं, सिर्फ वायरल न्यूज हो रही है जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद यूरोप पे क्या हो रही है, मुसलमान हो रही। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। ये दुबई का वाकया है, पुराना वाकया है। एक अंग्रेज कंपनी चलाता था, तो पठान उसके यहाँ काम करता था। तो रमजान का महीना था, तो पठान जो है ना वो बड़ी मेहनत करता था। पठान जो रोजा रखते हैं चाहे कितनी मेहनत का काम हो। भारत के मुसलमानों की तरह नहीं, भैया लेबर हैं, कैसे रोजा रखेंगे, कुछ भी नहीं, अल्लाह हमको हिम्मत देगा, ये करके आते हैं। तो वो ऑफिस में आया और उसका बॉस अंग्रेज बैठा हुआ था, देखा पसीने से शराबोर है, होंठ सूखे हुए हैं, तो कह रहा है कि तुम ऐसा करो, थोड़ा सा पानी पी लो। तो बोलता है कि मैं रोजा हूं, आई एम फास्टिंग। तो उसने कहा यहां कोई नहीं है, मैं हूं, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, पी ले थोड़ा सा पानी, मैं किसी से नहीं बोलूंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। तो उसने कहा कि लेकिन अल्लाह देख रहा है ना। उसी बात पर वो अंग्रेज मुसलमान हो गया। किसके पास अल्लाह का यकीन इतना है? तो जब आप इस किस्म का अमल पेश करते हैं तब लोग इस्लाम कबूल करते हैं। किताबों को दे करके दादा कुछ पढ़े लिखे तबके क्या हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, वरना हकीकत पे हमारा अमल है। तो ये आसान नेकियां कि ये नतायज बरामद होते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम आगे बात करेंगे। अल्लाह, ये आज इसका पहला हिस्सा है, पार्ट 1 है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जितने बच्चे सो रहे हैं इनका